اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتت به قومها تحملہ، بس وہ اٹھا کر لے آئی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس۔ قالوا یا مریم، تو کہنے لگے قوم کے لوگ، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بے شک تو نے کیا ہے کام بہت بھاری۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھا تیرا باپ امرأ سوء برا، وما کانت امک بغیہ، اور نہیں تھی تیری ماں بھی بری۔ فاشارت الیہ، تو اشارہ کر دیا مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قال، کہنے لگے قوم کے لوگ، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے کلام کر سکتا ہے ہم سے فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی تک پنگھوڑے میں ہے۔ قال، تو اتنے میں بول پڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انی عبد اللہ، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، عطا کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے کتاب۔ وجعلنی نبیا، اور بنائے گا مجھے نبی۔ وجعلنی مبارکن، اور بنائے گا اللہ تعالیٰ مجھے مبارکن، برکت کا ذریعہ۔ اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ٹھہروں گا۔ وَأَوْصَانِي، اور اس نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور مجھے تاکیدی حکم دیا ہے کہ میں اچھائی کرتا رہوں اپنی والدہ کے ساتھ۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور نہیں بنایا اس نے مجھے شقیًا، بدبخت، بد نصیب۔ والسلام علیہ، اور سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، ثم صلی علیہ۔ جو حضرات پہلے سے درس قرآن سنتے چلے آ رہے ہیں تو یقیناً ان کے ذہن میں مضمون ہوگا کہ بات ہماری کہاں تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت مریم حیران اور پریشان ہو گئی کہ اب کیسے قوم کے پاس جاؤں گی، کیسے قوم کو منہ دکھاؤں گی، اور پھر ان کی بکواسات، الزامات اور اعتراضات کا کیسے جواب دوں گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تحزنی، ڈرو نہیں، غم نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام کے تسلی دینے کے بعد اور ان کی بشارات سن کر کہ یہ بچہ اپنی صفائی میں اور اپنی ماں کی صفائی میں اور پاک دامنی میں خود بولے گا، تو حضرت مریم جب اطمینان سے ہوئی، مطمئن ہو گئی، تو اس وقت بچے کو گود میں لیا اور قوم کے پاس آ گئی۔ اسی کا آج تذکرہ آ رہا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ، پس آ گئی مریم علیہ السلام بھی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، ابھی بچہ ہے چھوٹا، چند دنوں کا، قومہا، اپنی قوم کے پاس، تحملہ، ہاتھوں پر اٹھا کر۔ قالوا، تو آ گئے جی سارے قوم والے اکٹھے ہو گئے۔ چونکہ حضرت مریم، آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ بڑی نیک سیرت، اعلیٰ کردار اور عمدہ خاندان، اعلیٰ حسب و نسب کی مالک تھی، بڑی مشہور تھی۔ ان کا خالو حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی یہ پرورش میں رہی، ماں بھی نیک، باپ بھی نیک، بھائی بھی نیک، پورا خاندان جو ہے وہ نیک وکار تھا۔ تو جب قوم والوں نے دیکھا کہ اتنی نیک سیرت لڑکی
اس کے ہاتھوں میں بچہ ہے، تو کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے سوال کی، اعتراضات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ سب کہنے لگے یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، جیتا اتھے مانے دندر ہے، فعل دے مانے دندر ہے، تو تا بڑا کوئی برا تے بڑا بھاری کام کر کے آ گئے۔ یعنی گویا کہ وہ حضرت مریم نو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ تیری تے شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہویا، اے بچہ پھر ظاہری بات ہے کسی زنا دے طریقے دے نال آئے۔ یا اخت ہارون، مزید انہوں نے اعتراضات دی بوچھاڑ کی تھی، یا اخت ہارون، اے ہارون دی بہن۔ ہارون علیہ السلام، بعض لوگوں نے اس جڑا ہارون اس جگہ تے آ رہا نا، اس تو سمجھ لیا کہ اے ہارون حضرت ہارون علیہ السلام ہیں جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی ہیں، اور جڑے فرعون دے مقابلے دے اندر آ۔ یاد رکھائے اتھو او فرعون مراد نہیں، کان اخاہا من ابیہا، اے انہاں دا ایک بھائی دی طرفوں، باپ دی طرفوں بھائی آئی، یعنی باپ شریک بھائی آئی حضرت مریم دا، اے اس دا نا ہارون آئی۔ اے حضرت ہارون علیہ السلام جڑے موسیٰ علیہ السلام دے بھائی ہیں، او ہارون نہیں ہے، یاد رکھائے۔ اس وقت ایک حدیث بھی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران دے عیسائیاں مینوں مبلغ بنا کے بھیجیا کہ میں انہاں نو دعوت اور تبلیغ کراں۔ نجران ایک جگہ دا نام ہے، بہت زیادہ عیسائی اس جگہ تے رہندے ہیں، مدینے دے قریب۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول جدہ پہنچے تے انہاں نے آکھیا تسی سورت مریم دی تلاوت کر دیو، اور مریم دے اندر آئے یا اخت ہارون، اے ہارون دی بہن۔ تو اے ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر تو کئی ہزار سال گزر گئے درمیان دے اندر، تو بہت بڑا فاصلہ ہے۔ تو اے مریم ہارون علیہ السلام دی کس طرح بہن ہو سکتی ہیں؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ فرمانے کہ میں خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکیا۔ تو واپس آ کے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہیں اس طرح دا انہوں نے میرے کو سوال کیتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مغیرہ بن شعبہ، تو انہوں نے انج کیوں نہ آکھیا؟ الا اخبرتہم انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، تو انہوں نے انج کیوں نہ آکھیا کہ اے ہارون علیہ السلام جڑے موسیٰ دے بھائی ہیں اے او نہیں ہیں، بلکہ تے انہوں نے انج آکھنا ہے کہ اے جڑے لوگ آنا اے پہلے انبیاء اور نیک لوگاں دے نامہ دے اتے اپنی اولادہ دے نام رکھ دیاں، اور اس ہارون دا نام بھی حضرت ہارون علیہ السلام دے نام دے اتے رکھیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی ہارون نہیں ہیں۔ اچھا یا اخت ہارون، اے ہارون دی بہن، تو سمجھے چاہیے گل کہ اے ہارون علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ انہاں دا اپنا بھائی ہارون آئی جس دا نام حضرت ہارون علیہ السلام دے نام دوتے رکھا گیا۔ ما کان ابو کے مرا سوئے، قوم علیہ نے سٹر ویکھو کس طرح حضرت مریم نے زج کر رہا ہے۔ ما کان ابو کے مرا، پہلی تو گل ہے تو کدھے کوئی زنا کر کے آ گئی، نعوذ باللہ، اور دوسرا تو تے ہارون دی بہن ہے تو بڑا نیک سالے آئی، بڑا اچھا آدمی آئی۔ ما کان ابو کمرا سوئن، تیسرا تیرا باپ جڑا وہ بھی برا آدمی نہیں، تیرا باپ بھی بڑا شریف النفس آئی، صالح آدمی آئی۔ وما کانت امو کی بغیہ، تیری جڑی ماں آئی وہ بھی باغیہ نہیں، یعنی زانیہ۔ تو تیرا باپ بھی شریف، تیری ماں بھی شریف، تیرے بھائی بھی شریف، تیرا پورا خاندان شریف، تو اے بچہ کدو لے کے آ گئی؟ حضرت مریم علیہ السلام نے زج کر رہے ہیں، گویا کہ انہوں نے اتنے الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم نے جواب دیتا فاشارت الیہ، حضرت جبریل انہوں نے کیا آکھیا؟ مجھے یاد کرائے پچھلے درس نے اینڈ دے تنوں میں گل آکھی آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہوں نے کیا آکھی فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، جدہ تیرے کو سوال کیتا جائے عیسیٰ دے بارے، تیرے بیٹے دے بارے، اس وقت تے آکھنا میں تے چپ دا روزہ رکھے آج دے دن میں کلام نہیں کرنا، تے چپ رہنا، خاموش رہنا۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام خاموش نہ رہ سکی، اشارہ کر دیتا کہ اسے کو پوچھ لو،
عیسیٰ ابن مریم کو جڑا میرے بیٹے اسے کو پوچھ لو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے انہوں نے آکھے کہ تسی خاموش رہنا، خاموش تو رہیاں، لیکن انہوں نے بیٹے وال اشارہ کر دیتا کہ اسے دے کو پوچھ لو، یہ آپ ہی تو جواب دے سی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت مریم نے یہ جڑا عیسیٰ علیہ السلام وال اشارہ فرمایا، یہ انہوں دی زد و کوب، اعتراضات، الزامات، ظاہر بات ہے 16 سال دی بچی ہے اور کوئی انہوں دا ولی وارث بھی نہیں جڑا انہوں دی دھاڑے چور حمایت چ بولے، انہوں دی صفائی چ بولے۔ کوئی صفائی چ بولے تو بولے کیویں؟ حد دیتے جے بچہ چاہی کھڑیاں، اس دی ہن کیا صفائی دیتی جا سکتی؟ تو اللہ اکبر، جل حضرت مریم زیادہ پریشان ہوئیاں نا، اس وقت اشارہ کیتا ہے جی میں تنگ آ کے آدھا اسے کلو پوچھ لو اس طرح۔ لیکن یہ جواب میرے دل نو نہیں لگتا۔ جواب خوبصورت پتہ نہیں کیڑا جیڑا خود اللہ دی کتاب نے دسے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جمیں اتھے آکھے نا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، کہ تے کلام نہیں کرنا، تے چپ رہنا، تے بس آکھ دیونا کہ میں تے نظر منی ہے اللہ دے نا دی کہ میں چپ رہنا، میں کوئی کلام نہیں کرنا۔ انجے طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بھی دسے آئی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ یہ جڑا تیرا بیٹا ہے نا یُكَلِّمُ النَّاسَ، یہ لوگا دے نال کلام کرے گا فِي الْمَهْدِ، گود دے اندر۔ اتھوں انہاں لوگوں دا بھی اعتراض ختم ہو گیا کہ جنہاں نے یہ دلیل کشید کی تھی کہ ویکھو جی حضرت مریم عالم الغیبان، انہوں نے پہلے پتہ ہی کہ میری گود دے اندر جڑا بچہ ہے اس نے بولنا، تو جلے قوم والے نے سوال کیتا انہوں نے اشارہ کر دیا ادھر حضرت مریم عالم الغیب کوئی نہیں، انہوں نے اس چیز تے علم ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہوں نے آپ دسے ہوئے آئی کہ اے تیرا بیٹا تیری گود دے اندر تیری صفائی دے اندر بولے گا۔ یکلم الناس، ایک کلام کرے گا لوگا دے نال فی المہد، پگھوڑے دے اندر گود دے اندر، وکہلن، اور ایک کلام کرے گا بڑھاپے دی حالت دے اندر بھی۔ چونکہ میرے اس عہد تے درس نہیں، وگرنہ اس عہد تے غور بھی دلیل ہے۔ جنہ لوگوں نے یہ دلیل کشید کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے موت مقدسہ آ چکی ہے، تو قرب قیامت انہوں نے دوبارہ اس دنیا دوتے کوئی نہیں آنا۔ یہ انہوں دی دلیل دا بھی جواب ہے، انہوں لوگوں دا بھی جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دنیا تو اٹھائے گیا اس وقت انہوں دی لگ بھگ عمر 33-34 سال دی ہے۔ اس عمر دوتے بڑھاپے دا اطلاق نہیں ہوندا، بڑھاپے دا اطلاق 40 سال دے بعد ہوندا ہے۔ تو اس گل دوتے یہ دلیل ہے آیت کہ حضرت عیسیٰ نے بچپن ہی تے کلام کیتا، لڑک پر تے کلام کیتا، جوانی دے اندر بھی کلام کیتا کہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ دے رہے جدہ نبی بنے، لیکن بڑھاپے دے اندر تو گئے ہی نہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس گل دی کہ دوبارہ قرب قیامت آسن گئے، زمین تے آسن، اور پھر لوگا دے نال بڑھاپے دی حالت وچ کلام بھی کر سن، حکومت بھی کر سن، اپنی خلافت بھی قائم کر سن، 40 سالہ حکومت بھی انہوں دی راہ سے۔ اس دی تفصیلات پچھلے درس گزر گئی آنگے۔ فاشارت الی، بہرحال تکیوی جی حضرت مریم کو عالم الغیب نان، انہوں نے جبریل نے پہلے دس دیتا ہے کہ تواڈا بیٹا گود اندر کلام کرے گا۔ فاشارت الی، چنانچہ مریم نے آکھے اسے اسی طرف اشارہ کیتا ہے اسے کو پوچھو۔ قالو کیف، ہن قوم والے جڑے نہ بطور استہزاء دے اور مذاق دے اور تنگ کرن دے، قالو کیف نکلم، اے جڑا گود دے اندر ہے کیویں ساڈے نال کلام کلے سی، من کان فی المہد صبیا، بھلا گود وچ بچے بھی کدی بولے؟ ہاں جی، قال انی عبد اللہ، اجلے اللہ اکبر اعتراضات دی بوچھاڑ سنی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ماں دی گود دے اندر لیٹے ہوئے ہیں، تو کوئی ادھرو اعتراض، کوئی ادھرو سوال، کوئی ادھرو الزام، کوئی ادھرو اعتراضات، بار بار لوکاں دی گلاں سنیاں نہ تے انہاں کہا انی عبد اللہ، میری ماں تے الزام تراشی نہ کرو، انی عبد اللہ، میں تے اللہ دا بندہ۔ اللہ اکبر، اللہ دا ذرا سمجھائے، انہاں نے اعتراض کیتا ہے بھائی بچہ کدو لے گئے، حضرت عیسیٰ کے فرما رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ۔ جواب سوال دے مطابق نہیں ہے، توجہ رکھا ہے۔ آتانی الکتاب، اللہ میرے تے کتاب بھی اتارے گا، وجعلنی نبیا، اور اللہ مینوں نبی بھی بنائے گا۔
یہ جواب سوال دے مطابق نہیں جی۔ اللہ اکبر، انی عبد اللہ، میں اللہ دا بڑا خاص بندہ ہاں۔ ہوں مانا سمجھو، میں اللہ دا بڑا خاص بندہ ہاں کہ باقی لوگ تے پیدا ہوندے ماں باپ دے ملاپ دے ذریعے، تے میں اللہ دا بڑا خاص بندہ ہاں، اللہ نے مینوں بغیر باپ دے پیدا کیتا۔ اور اس تو انہاں لوگوں دے نظریے دے بھی رد ہو گیا کہ جڑے آدھن حضرت عیسیٰ اللہ ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جڑا عیسیٰ ابن مریم ہے اوہی الہ تے معبود ہے، اوہی خدا ہے۔ انہاں دی بھی نفی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ نے خود بول کے آکھیا میں الہ تے معبود نہیں بلکہ میں تے اللہ دا غلام تے بندہ۔ آتانی الکتاب، ہن اگلی آیا سمجھو۔ میں کیا کہ بھئی سوال دے جواب جڑا اس سوال دے مطابق نہیں، انہوں مطابق کرنا ہے۔ آتانی الکتاب، اللہ میں نو دے گا کتاب، یہ دلیل خصوصیت ہے جی۔ میں کیوں خاص ہاں؟ اللہ میں نو کتاب عطا کرے گا۔ وجعلنی نبیّا، اور اللہ میں نو نبی بنائے گا، یہ دوسری خصوصیت ہے میری۔ سمجھائے جی جواب میں؟ فرمایا اللہ میں نو کتاب بھی دے گا، اللہ میں نو نبی بھی بنائے گا۔ تو جس نو اللہ نے نبی بناونا ہوئے او دا حسب بھی پاک ہوندا، اس دا نسب بھی پاک ہوندا۔ لہذا میری ماں، اللہ اکبر، انہاں دے کوئی الزام نہ لگاؤ، میرا دامن جڑا وہ بالکل پاک صاف ہے میری ماں دا بھی، اور میرا حسب اور نسب بھی پاک صاف ہے۔ وجعلنی مبارکن، پہلا انعام اللہ میں نے کتاب عطا کرے گا، دوسرا انعام اللہ میں نے نبی بنائے گا، تیسرا انعام وجعلنی مبارکن، اللہ میں نے بنائے گا ذریعہ برکت، تبلیغ دین علی۔ جس نو بھی میں تبلیغ کرساں اور اس بندے نے میں نے من لیا، اللہ تعالیٰ اس تے برکات اور رحمت دا نزول فرما دے گا، یعنی اللہ میں نے ذریعہ برکت بنائے گا۔ اینما کنت، جتھے میں اوساں، واوصانی، اور اللہ نے میں نے حکم دیتے نماز پڑھاں دا۔ اوصانی، جس گل نو پکا کر کے ذکر کرنا ہوئے نا، اس نال وصیت دا لفظ اوصا یوسی، اس طرح دے لفظ عربی دے اندر بولے جاندے ہیں، یعنی اللہ نے میں نے تاکیدی بڑا پکا حکم دیتا، پختہ حکم کہ میں پڑھدا رہاں کہ چیز نماز۔ یہ دلیل عبادیت ہے، یعنی میں کوئی الہ تے معبود نہیں ہاں بلکہ میں تے خود اللہ دی عبادت کرن والا ہاں۔ فرمایا اوصانی بالصلاۃ، اللہ نے میں نے حکم دیتے نماز دا، والزکات، اور زکات دا، ما دمت حیا، جب تک میں دنیا دے اندر زندہ رہا۔ سمجھائے لوگوں؟ بعض لوگ جڑے نا وہ یادن کہ انبیاء اپنی قبر دے اندر نمازاں پڑھ دیں، بعض اس حد تک کی ود گئے کہ انبیاء نمازاں بھی پڑھ دیں تے انہاں دے تے بیویاں بھی پیش کیتیاں ویندیاں۔ اتھے رکھو، کدی ہو جی گل شاید تساں نہ سنی ہوئے لیکن آج سن لو۔ کیا دیں جی؟ انبیاء اپنی قبر دے اندر زندہ بھی ہیں، نمازاں بھی پڑھتے ہیں، تے انہاں دے تے بیویاں بھی معاذ اللہ پیش کیتی ویندیاں۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخر اللہ نے مینوں نماز پڑھن دا حکم دیتا، زکات دیون دا حکم دیتا، اگر فرض ہوئے میرے دوتے تب میں نے حکم دیتا جب تک میں زندہ رہاں۔ تو نماز کس وقت تک ہے؟ زندہ رہن تک کہ موت تو بعد کوئی نماز نہیں۔ تو گویا یہ آیت اس گل دی دلیل ہے کہ انبیاء بعد از وفات اپنی قبر دے اندر نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح قرآن مجید دی ایک اور آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے واضح الفاظ ہیں، فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، میرے محبوب اللہ دی عبادت کردا رہے۔ سورۃ نحل دی آخری آیات ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اللہ دی عبادت کردا رہے، پکار کردا رہے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ جائے تیرے ہوتے یقینی چیز۔ تمام مفسرین نے فرمایا اس یقینی چیز تو مراد کیا ہے جی؟ موت ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی دے بارے بھی فرمایا میرے محبوب جب تک تیرے تے موت نہ آ جائے تب تک نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح میرے نبی نے خود فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان دے موت آ جائے اس وقت اس دے نیک اعمال والا سلسلہ منقطع ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو یہ احادیث مبارکہ اور دو قرآن دی آیات اس گل دیاں شاہد ہیں کہ انبیاء بعد از وفات نہ قبر دے اندر نماز پڑھتے ہیں، نہ قبر دے اندر زندہ ہوندے ہیں، اور نہ ہی قبر دے اندر انہوں نے بیویاں پیش کی ویندیاں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے میں نے تاکیدی حکم دیتا ہے کہ میں اچھائی کرا اپنے والدین دے نال۔ اللہ اکبر۔ والدین دے نال حسن سلوک کرا، انہاں دے نال اچھائی کرا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے میں بد نصیب بھی نہیں بنایا۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راغم انفو راغم انفو ثم راغم انفو، یہ سمجھائے جملہ، نوجوانوں توجہ کرے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا خاک آلود ہو جاؤ،
خاک آلود ہو جائے وہ بندہ، پھر فرمایا خاک آلود ہو جائے وہ بندہ، یعنی بد دعا یا جملہ یہ جدہ کسی عربی دے اندر بد دعا کسی نو دیونی ہوئے نا تو اس وقت وعدے راغم انف، کہ اس بندے دا جڑا نا نک خاک آلود ہو جائے، یعنی یہ بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، کون ہلاک ہو جائے اللہ دے پیغمبر جی؟ اللہ دے نبی نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم یدخل الجنہ، فرمایا جس بندے نے اپنے والدین نو پایا دعا نو اپنی زندگی دے اندر، یا انہاں دعا دے وچوں کہیں ایک نو پا لیا اس تے جنت حاصل نہیں کر سکیا، یعنی کہ انہاں دی خدمت کر کے انہاں نو راضی کر کے وہ جنت نہیں کما سکیا، ایسا بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو والدین دی خدمت کرو، انہاں دے نال اچھائی کرو، انہاں دے نال حسن سلوک کرو، انہاں دی گل منو، انہاں دا آکھا مانو، اللہ اکبر، انہاں دی نافرمانی کدی بھی نہ کرو۔ اللہ دے نبی نے بد دعا دیتی ایسے شخص نے جڑا والدین دی نافرمانی کردا۔ والسلام علیہ، آخری ہے جی، فرمایا سلامتی ہوئے میرے اتے یوم ولدتو، یہ جڑا تنوں میں دس ہے نا خلاصہ دے اندر کہ امتیازات صورت دے اندر کہ ترے حالتاں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دے بارے آ رہی ہیں جنہیں دے بارے سلامتی آ رہی، اسی تفصیل گزر چاہیے۔ فرمایا والسلام، اور سلامتی ہوئے میرے اتے یوم ولدتو، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میرے اتے موت آئے گی، ویوم ابعث حیا، اور جس دن اللہ تعالیٰ میں نے دوبارہ قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہ ترے حالتیں انسان دے تے آنیاں جڑی مشکل ترین حالت ہونیاں۔ پہلی حالت کہ جس وقت انسان پیدا ہو رہے ہونا، کیوں؟ اس واسطے کہ اس وقت انسان ایک جہان چھوڑ کے دوجھے جہان دے اندر آ رہے ہونا، اس واسطے وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ عالم بطن ماں دے پیٹ نو چھوڑ کے عالم دنیا دے اندر آ رہے ہیں۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مولد یولد الا الشیطان یمسہ حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان ایاہو، فرمایا کوئی بھی بچہ جڑا نا جس وقت وہ پیدا ہوندا، فرمایا اس نو شیطان جڑا نا چھڑیندا، اس نو ہاتھ لیندا، اس نو مس کریندا، جس دی وجہ تو فرمایا بچہ بہت زیادہ چیخ لے تے روندے چلاندے کرلاندے، الا مریم و ابنہا، فرمایا مریم علیہ السلام ایسی ہیں کہ جنہاں نے انہاں دی پیدائش دے وقت شیطان نے ہاتھ نہیں لایا، اور فرمایا و ابنہا، اسی طرح انہاں دا بیٹا جس وقت وہ بھی پیدا ہویا اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے شیطان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اگے حضرت ابو ہریرہ فرمانے وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اگر چاہو نا تو قرآن دی یہ علی آیت پڑھ لو، إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جدہ حضرت مریم علیہ السلام دی والدہ نے نظر منی آئی نا تو اس وقت انہوں نے اللہ دے کے دعا فرما دیتی ہے کہ اللہ جڑا میرا پیٹ دے اندر بچہ ہے اس نو شیطان مردود تو دور رکھیں، میں تیری پناہ دے اندر دے رہی ہوں۔ تو فرمایا والسلام علیہ، سلامتی ہوئے اس دن جس دن میں پیدا ہویا، ویوم اموت، اور جس دن میرے اتنے موت آئے گی، یعنی پیدائش والے دن مس سے شیطان تو اللہ تعالیٰ نے میں نے محفوظ رکھیا، اور جس دن میرے تے موت آئے گی اس دن اللہ تعالیٰ میں نے وحشت موت تو بھی سلامتی عطا فرمائے گا۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اللہ تعالیٰ میں نے زندہ کرے گا، یعنی قیامت ہولناکی تو بھی اللہ تعالیٰ میں نے کیا فرمائے گا؟ سلامت، اور اللہ تعالیٰ میں نے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید مزید سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا